اب جب عذاب ایک ساتھ آئے گا تو وہاں کوئی امتیاز نہیں ہے کہ بھائی یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے، اور تھوڑا آگے صاف الفاظ میں کہوں کہ یہ سنی ہے کہ یہ دیوبندی ہے کہ یہ وہابی ہے کہ یہ فلاں ہے۔ اچھا آپ ایک لاجک غور کرے بھی ہوں گے مگر بولتے نہیں۔ لاجک کیا ہے کہ یہ جو جدی لڑائیاں ہیں نا فرقوں والی، یہ جدی لڑائیاں ہیں فرقوں والی، یہ لڑائیاں صرف مسجد کے حد تک ہی چاہیے۔ یہ لڑائیاں جو ہیں کہ بھئی تم سنی ہم وہابی، تم دیوبندی ہم بریلوی، جی تم اہل حدیث ہم جماعت اسلامی، میں شیعہ کا تذکرہ نہیں کر رہا، میں شیعہ کا تذکرہ نہیں کر رہا، آپ سمجھدار ہیں، بس اشارہ کافی ہے۔ تو یہ جتنے گروپ بندی اور فرقے واریت والی چیزیں ہیں یہ صرف مسجد کے اندر۔ آپ روڈ پہ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کس عقیدے کے ہیں گاہک آپ سے نہیں پوچھ رہا، نہ آپ گاہک سے پوچھ رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہ جو فرقہ واریت ذہن بنا ہوا ہے نا، یہ صرف مسجد کے حقیقت، یہ صرف مسجد کے حقیقت۔ اور دنیاوی کاروبار میں بھائی سنی کٹر سنی، رضوی جی، شرفی جی، نوری، میں مطلب الفاظ بول رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں کٹر سنی ہے، لیکن اس کا دکان کا ڈیکوریشن جو کر رہا ہے وہ ایک اہل حدیث کر رہا ہے۔ مانی بولا بھائی تو پکا وہابی ہے، میں پکا سنی، کہیں کو آیا میرے پاس۔ اور ایک کٹر دیوبندی جی، اس کا مکان بن رہا، اور وہ مکان جو ہے نا ایک پکا بریلوی آ کے بنا رہا، انجینئر پکا بریلوی، مزدور جو ہے نا پورے سنی، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں کوئی شکایت نہیں، وہاں کوئی شکایت نہیں۔ دکان ہے، کوئی بھی دکان خرید و فروخت، وہاں کوئی سنی بھائی دکاندار تبلیغی جا کے بھی خرید رہا، سنی نہیں بول رہا بھائی ہم تبلیغیوں کو نہیں دیتے، اہل حدیث جا کے خرید رہا، نہیں بول رہے اس کو۔ تو آپ بات سمجھو، آپ یہ لاجک میں جو سمجھا رہا ہوں وہ اس بات کو سمجھو کہ شیطان نے فرقے واریت والی بات ان مقامات پر ہمارے ذہنوں میں ڈالی ہے جہاں ہمارے دین کا معاملہ ہے، جہاں ہمارے دین کا معاملہ ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ بھائی دین کے نام پر لڑو مگر دین سیکھو نہیں، دین کے نام پر مرو مارو مگر دین پر عمل مت کرو۔ شیطان یہ چاہ رہا ہے، اور دنیا کا جب معاملہ آ گیا شیطان ذہن میں بھی نہیں ڈال رہا، تصور بھی نہیں آ رہا ایسی داڑھی ہے یہ بڑی، وہ دیکھتے ہوئے بھی سنی ہو رہا صاحب میرے پاس نہیں ہے۔ وہی بندہ اگر مسجد میں آ گیا تو اوپر سے نیچے تک 6 بار گھورتا ہوگا، ہے نہیں؟ ہمارا کوئی سنی مسلمان بیچارہ اگر کسی اہل حدیث مسجد میں چلے گئے، مطلب ہر جگہ کی بات بتا رہا ہوں میں، تو بازوں میں ٹھہرا انہیں پیر کو پیر نہیں لگا تھا، انہیں پیر ہٹاتے جا رہا، انہیں بولا جب تک نہیں لگایا چین سے نہیں بیٹھوں گا، میں لگے تک خاموش میں بیٹھوں گا، پیر لمبا کرتے جا رہا، انہیں قریب کرتے جا رہا، انہیں پھیلاتے جا رہا۔ اب آپ غور کرو کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کو یہ ہے کہ بھئی حدیث میں ہے انگلی کو انگلی لگنا، خالی انگلی کو انگلی نہیں لگنا ہے، 8 چیزاں لگنا ہے، گندے کو گندھا، کونی کو کونی، یہ اور پھر اس کے بعد میں گھٹنا،
پھر اس کے بعد بیٹھنا سب لگنا ہے. گھٹنے لگا کے ٹھہرو بولو بولو. اب آپ اور بولو کہ یار نماز ہوگی لیکن نماز میں بھی شیطان کیا کر دیا. نہیں بھائی جب تک نہیں نہ شیطان داخل ہو جاتا انہیں ہوا کہ نہیں ہوا مگر یہ عمل تو ہوا. ہمیں رائٹ صحیح بول رہا ہوں. اب اس میں انہیں بولتا ہے کہ میری نماز ہی غلط ہو گئی. انہیں اگر زور سے آمین نہیں چیخا نماز ہونے بعد میں اس کو بولتا ہوتا چیخا نہیں رہے. مطلب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فرقہ خالی مسجد کے حد تک دین کے کاموں کے حد تک ہی ہو گیا. دنیا کے کاموں میں کوئی کچھ نہیں ہے. کوئی کچھ نہیں ہے. شیعہ کے ہوٹل میں جا کے کھا رہے ہیں وہاں دین یاد نہیں آ رہا. پورے بچوں کے پاس جا کے لے کے آ رہے ہیں. دیواروں کو کھڑکیوں کو لگا لے لارے نا بھائی لارے نا روشن دانوں کو لگا لے لارے نا سب وہاں یاد نہیں آ رہا کچھ بھی. اہل حدیث بھائی کی جو ہے سیمنٹ کی دکانیں مٹیریل کی دکانیں پکا کٹر پیور سنی مسلمان جا کے وہاں سے پورا مٹیریل لینے کے آ رہا. لوہا بھی وہاں سے لا رہا, کنکریٹ بھی وہاں سے لا رہا, ریتی بھی وہاں سے لے رہا, سیمنٹ بھی وہاں سے, اینٹ بھی وہاں سے, سب وہیں سے لے رہا. وہاں یاد نہیں آ رہا. تو میرے بزرگوں میں یہ مثال دیا آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے کہ شیطان نے ایسی فرقے واریت کی پٹی پڑھائی کہ وہ پٹی صرف اور صرف مسجد کے حد تک ہی رہ گئی. اور اس مسجد کے حد تک ہونے کی وجہ سے جو رہی صحیح عبادت کی وہ عبادت بھی غلط ہو گئی. وہ عبادت بھی غلط ہو گئی. یہ حال شیطان نے کر رکھا. اور ہم لوگ بھی اچھا پھر بھی کیا سمجھ رہے ہیں صحیح دین کی خدمت تو ہمیں سمجھ رہے. صحیح دین کی خدمت تو ہم ہی کر رہے ہیں. ہم جیسا دین پر مضبوطی سے, ہم جیسا اپنے مسلک, اپنے فرقے اور اپنے جو ہے قول کے اوپر جتنا ہم پکا عمل کر رہے ہیں کوئی عمل ہی نہیں کر رہا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پاس تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہو رہا. کوئی عمل قبول ہی نہیں ہو رہا. اور ہم بڑے اطمینان میں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, دین کی صحیح خدمت انجام دیں.